آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خاصی سخت باتیں کیں. وہ کچھ تو ہیڈ لائنز ایسی بھی بن رہی تھیں جیسے وہ عدلیہ پہ برس پڑے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ ہر معاملے میں پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کرتی ہے، معاملات میں مداخلت کرتی ہے. یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے جو اتنا سخت لگ رہا ہے، یا کچھ اور معاملات ہیں جن کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ تقریر کی؟ اور اپوزیشن یا دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ آج چونکہ مسجد نبوی کے امام صاحب تشریف رکھتے تھے تو بلاول بھٹو زرداری نے سیاسی تقریر شروع کر دی. بڑا احترام ہے جی امام مسجد نبوی کا، سارا ملک ان کا، ساری مسلم امہ ان کا احترام کرتی ہے، اور اس میں چیئرمین صاحب نے بھی ان کو یقیناً ویلکم کیا. لیکن وہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. وہ قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھنے آئے تھے. وہاں کوئی ان کے لیے اجلاس اس طرح نہیں تھا کہ ہم نے صرف ان کی تعریفیں کرنی تھی. وہاں اگر انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں تو اس اجلاس میں یہی ایشو ڈسکس ہونے کے لیے تھا. سپریم کورٹ نے فرمایا کہ ان سے نشان چھیننا یہ تو ہمارا فیصلہ نہیں تھا، ہمارے اس فیصلے کو مس انٹرپریٹ کر کے الیکشن کمیشن نے ان سے رائٹ چھینا. حالانکہ پی ٹی آئی کے لوگ، کل بھی میرے ساتھ ایک دوست تھے پی ٹی آئی پروگرام میں، انہوں نے وہاں بھی یہ بات کہی، آن ایئر تو نہیں لیکن بعد میں کہی. انہوں نے کہا یار ہم تو گئے تھے، سپریم کورٹ بھی گئے تھے، ہماری بات نہیں سنی گئی. تو میں پہلے دن سے حیران ہوں، اور میں روز یہ بات پوچھتا ہوں کہ یار یہ ایک بات بتا دیں، اگر سپریم کورٹ کو یہ لگا کہ ہمارے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے تو اس وقت لگنا چاہیے تھا نا، جب مس انٹرپریٹ ہو رہا تھا. الیکشن تھے، ایک جماعت سے اس کا رائٹ چھینا جا رہا تھا، اس کو الیکشن سے ایک چھوٹا سا باہر کیا جا رہا تھا. اس وقت سو موٹو نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد حکومت بن گئی، سو موٹو نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ کے پاس ہائی کورٹ کے ایک کیس، ایک ججمنٹ کے خلاف اپیل آئی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے خلاف، اور اس اپیل کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے کو اب آپ نے لیکن چور صاحب اس میں ایک ضرور بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک آرڈر ہے، اس کو ماننے کی بجائے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو آئینی بحران کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت ڈیم بھی بنا لیتی ہے، ہمارے ہاں ٹماٹر اور سموسوں کی بھی وہ قیمت مقرر کرتے ہیں. حالانکہ تندور کی روٹی کے خلاف بھی اسٹے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار، وہ میرا خیال ہے بھول گئے. کیا سپریم کورٹ ڈیم بنانے نہیں چلی تھی؟ ڈیم بنانے چلی تھی، اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ حضور آپ کا کام نہیں ہے. تو ہمارا مسئلہ جو بیسیکلی نہیں، آئینی بحران میں دھکیلا گیا ہے یہ فیصلہ. آئینی بحران تو ہے نا، یہ بحران تو اور گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور صرف آئینی نہیں ہے، یہ سیاسی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے. فیصلہ ماننے بحران ختم ہو جائے گا. دیکھیں نا، بحران ختم نہیں ہوگا، اس سے ایک نیا بحران جنم لے گا. ہمارے ملک کے اندر جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کافی عرصے کی جو غیر آئینی یا غیر سیاسی حکمرانیاں ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارا اقتدار جو ہے نا یہ اب سیاستدانوں کے پاس یا حکومت کے پاس نہیں رہا. کچھ ادھر رہ گیا ہے، کچھ بیوروکریسی کے پاس چلا گیا ہے، کچھ ہمارے اداروں نے، سیکورٹی ایجنسیز نے کھینچ لیا ہے، اور کچھ سپریم کورٹ لے گئی ہے بہت، اور کچھ اختیار آپ نے لے لیا ہے. آپ بھی چوتھا پلر بن بیٹھے ہیں، اپنی مرضی سے آپ نے ڈکلیئر کر لیا نا. اسی طرح بہت سارا اختیار جو ہے وہ اس ملک کے علماء لیے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈکٹیٹ کریں گے کہ اس ملک کو کیسے چلانا ہے.